علیہ فرماتے میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے۔ تین اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، دعوت کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، اور عبادت کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، اور ضروریات زندگی میں بھی سنتوں پر آؤ۔ جو چیز خلاف سنت ہے اس کو پوری کوشش کے ساتھ چھوڑو، اس کو پوری کوشش کے ساتھ چھوڑو۔ یہ مت کہو کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، اس لیے کہ سنتوں کا استخفاف فرائض سے محروم کر دیتا ہے۔ 3 لائن کا ارتداد ہے، ارتداد کے 3 درجے ہیں، ارتداد کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے۔ معاشرے کا ارتداد یہ ہے کہ ضروریات کے پورا کرنے میں غیروں کے طریقوں کو سنت کے مقابل لایا جائے، غیروں کے طریقوں کو سنت کے مقابل لایا جائے، یہ معاشرے کا۔ جب مسلمان اس کا عادی ہو جاتا ہے نا، مسلمان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا درجہ فرائض کے دوسرا درجہ ذہنی ارتداد کا ہوتا ہے، ذہنی ارتداد۔ بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ، نماز کا وقت آ گیا، ذہنی ارتداد یہ ہے کہ بھائی ابھی تو نماز کا موقع نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، جی ہاں بعد میں پڑھ لیں گے، موقع نہیں ہے، یہ موقع نماز کا نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے بس۔ جب یہ ذہنی ارتداد پر آ جائے گا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، اس کے بعد قلبی ارتداد کا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد قلبی ارتداد۔ قلبی ارتداد یہ ہے کہ فرائض کے انکار پر آ جائے، فرائض کے انکار پر آ جائے، یہ قلبی ارتداد ہے کہ فرائض کے انکار پر آ جائے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ پورے دین کی حفاظت اور پورے دین کا حسن اور جمال وہ اصل اتباع سنت میں ہے، اصل اتباع سنت میں ہے۔ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرو، کوشش کرنا مجاہدہ ہے، کوشش کرنا مجاہدہ ہے۔ موقع ملنے کے اعتبار سے عمل کر لینا مجاہدہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو یہ نقل و حرکت عملی دین پیش کرنے کے لیے ہے، نقل و حرکت عملی دین پیش کرنے کے لیے ہے، نقل و حرکت عملی دین پیش کرنے کے لیے ہے، اصل بات یہ ہے۔ حضرت رضی اللہ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو سکھلائیے، تو بیان نہ فرمایا، بیٹھ کے لوٹے میں پانی منگوایا، اونچی جگہ بیٹھے، اونچی جگہ بیٹھے، وہاں بیٹھ کر وضو کیا، سب نے وضو کو دیکھا، سب نے وضو دیکھا، سب کو وضو کرنا آ گیا، سب کو وضو کرنا آ گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عملی دین پیش کرنے کے لیے تو نقل و حرکت ہی اصل ذریعہ ہے، کیونکہ ایک ہے تحریر، ایک ہے تحریک۔ تحریک ہی عملی شکل پیش کر سکتی ہے۔ ایک مطالعے کا دین ہے، ایک مطالعے کا دین ہے، مطالعے کا دین کتابوں میں ہے، مطالعے کا دین کتابوں میں ہے۔ مشاہدے کا دین مومن کے صحیح استعمال کا نام ہے۔ جتنی بھی بات مؤثر ہوگی وہ مشاہدے کے دین سے ہوگی، اور جتنا بھی دور نبوت میں تعلیمی نظام تھا وہ مشاہدے کے دین سے تھا، تعلیمی نظام سارا تعلیمی نظام مشاہدے کے دین سے تھا، سارا تعلیمی نظام مشاہدے کے دین سے تھا۔ مطالعے کے لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اصرار کر کے حضرت عمر نے قرآن کو جمع کرایا تھا، قرآن کو جمع کرایا تھا۔ قرآن کے جمع کرنے پر حضرت ابوبکر راضی
نہیں تھے کہ نہیں عمر یہ نیا کام میں نہیں کرتا، کہ نہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ قرائے صحابہ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ معرکوں میں شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کچھ حصہ ان شہداء کے سینوں میں چلا جائے، شہداء کے سینوں میں چلا جائے، اس لیے حفاظت کے لیے اس کو جمع کر دیا جائے۔ یہ تھی بات، یہ تھی بات، ورنہ بات اصل یہ ہے کہ جو عمل تحریک سے پیش کیا جا سکتا ہے، تحریر سے عمل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تحریر عمل کا طریقہ بتائے گا، تحریر عمل کا علم بتائے گا، اور تحریک ہر عمل کو عمل ذبح کر کے دکھلائے گا۔ اس لیے عرض کرتے ہیں تاکید سے بھئی علماء کی صحبت سے علم لو، علماء کی صحبت سے علم لو، اور جو علم ان کی صحبت سے لیا ہے اس علم کو عملی طریقے سے امت تک پہنچاؤ، اس علم کو عملی طریقے سے امت تک پہنچاؤ، یہ اصل بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس اعتبار سے اپنے صحابہ کو نقل حرکت پر ڈالا تھا، صحابہ کو نقل حرکت پر ڈالا تھا، اس اعتبار سے صحابہ کو ڈالا نقل حرکت پر اس اعتبار سے کہ تم علم کو لے کر عملی طور پر امت میں پھرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی نقل و حرکت کا سب سے بنیادی مقصد امت کو جہالت سے نکالنا اور امت تک علم کو پہنچانا تھا، امت تک علم کو۔ جب لکھ کر بھیجا گیا مدینہ منورہ کہ حضرت عمر کے پاس کہ ہمیں علم لکھ کر بھیج دیجئے، فرمایا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں، تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو مدینے آؤ، حاصل کرنا ہے مدینے آؤ۔ علماء کے ماحول میں، علم کے ماحول میں دعوت دے کر بلایا گیا، اس لیے اس کی دعوت ہے کہ اپنے ماحول سے نکلو، اپنے ماحول سے طلب علم کے لیے نکلو۔ صحابی طلب علم میں دور سے چل کر آئے، دور سے چل کر آئے، ابھی ایک سوال کرنے کے لیے آپ کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ اونٹ سے گرے، اونٹ بیت کا، اونٹ سے گرے اور گردن ٹوٹ گئی، اور وہیں انتقال ہو گیا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھوک کے ساتھ اور فاقے کے ساتھ طلب علم کے لیے آ رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ابھی تو قریب بھی نہیں آیا تھا، اس نے کسی سے بتلایا بھی نہیں، آپ نے اس کی بھوک کو کیسے پہچان لیا؟ بھوک کو اس کی کیسے پہچانا آپ نے کہ یہ بھوکا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کی روح نکلی تو جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمے دے رہی تھی، جنت کی حوریں اس کے منہ میں لقمے دے رہی تھی۔ اس سے میں نے سمجھا کہ یہ بھوکا تھا، یہ نہیں کھاؤ پیو پھر علم حاصل کرو۔ جب میں نے غور کیا جو جتنا بڑا فقیر، جتنا بڑا فقیر، جتنا بڑا فقیر، اتنا بڑا فقیر، سارے محدثین کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آیت کو جانتے تھے اس آیت کو کسی ایسے آدمی سے پوچھتے تھے کہ پوچھتے پوچھتے سیکھتے سیکھتے میں اس کے گھر کے دروازے تک چلا جاؤں، پھر گھر کے دروازے پر یہ مجھے خالی ہاتھ تو واپس کرے گا نہیں، کچھ کھلا دے گا، کچھ کھلا دے گا۔ فرماتے حالانکہ وہ آیت مجھے یاد ہوتی تھی، وہ آیت مجھے یاد ہوتی تھی، میں تو اس آیت کو اس سے سیکھنے اس بہانے سیکھتا تھا بار بار کہ جب باتیں کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے میں اسے گھر تک چلا جاؤں، پھر وہ نہیں کہ بھائی آپ میرے گھر آئے تو کچھ کھا کے جاؤ، میرے گھر آئے ہو تو کچھ کھا کے جاؤ۔ ایسے فقر کے ساتھ ایسا علم حاصل کیا، ایسے فقر کے ساتھ ایسا علم حاصل کیا۔ تو عزیزو دوستو اصل میں بات یہ ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نقل حرکت کے اعتبار سے عظیمت پر اٹھایا تھا، عظیمت پر اٹھایا تھا۔ اس زمانے میں امت کو
ارتداد سے بچانے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے ہر شخص سوچتا ہے کہ جب ساری دنیا میں عقائد کا، عبادات کا علم پہنچ رہا ہے، پھر بھی لوگ مرتد ہو رہے ہوں، تو اب کیا کیا جائے؟ گمراہی اور ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ ہم نے تو بات پہنچا دی ہے، اب ہدایت پر آئیں تو اللہ کی مرضی، نہ آئیں تو اللہ کی مصلحت۔ یہ اب تصور مسلمان کرنے لگا ہے، حالانکہ بہت غور کرنا چاہیے، بات پر بہت غور کرنا چاہیے۔ ایسی قوم جس کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو اور عذاب دینا طے کر لیا ہو، ایسی قوم کو جا کے جب لوگ دعوت دینے کے لیے جانے لگے تو ان سے کہا گیا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں دعوت دیتے ہو جا کر ان لوگوں کو جن کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا؟ تو انہوں نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ ہے مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے جانے۔ دوسری بات یہ ہے ہمیں امید ہے کہ تقوی پر آ جائیں گے، ہم امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے۔ اصل میں داعی کا مجاہدہ مدعو کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ جتنی بھی شکلیں سہولت کی ہیں اس میں وہ مجاہدہ نہیں، وہ جو مدعو کے دل کو متاثر کرے۔ بات کا پہنچا دینا اصل نہیں ہے، بلکہ اس مجاہدے اور اس طریقۂ جہد کے اعتبار سے پہنچانا اصل ہے، جس کے اندر نفس کا مجاہدہ ہے۔ تم نے سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، مال کا خرچ برداشت کیا، اپنے اہل وطن سے افتراق، جدائی برداشت کی۔ جس کو بات کہنے جا رہے ہو وہ تمہاری بات کو سختی سے رد کرے گا، تمہاری بات کو رد کرے گا۔ اس کی اذیت، اتنی اذیت ہے، میں تم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دعوت کی لائن کی اذیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ جہد میں ہیں۔ دعوت کی لائن کی اذیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ جہد میں ہیں۔ یا تم کوئی اور طریقۂ جہد لاؤ گے اس سے ہٹ کر تو پھر نبوت کی لائن کی اذیتیں کہاں؟ آپ نے فرمایا نا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، کس سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ یہ جو اذیت ہے، اس اذیت کا اصل سبب خود چل کر جانا ہے، ورنہ طالب ہی آئے گا نا، غیر طالب تو آئے گا ہی نہیں۔ اس اذیت کا جو اصل راز ہے، اس اذیت کا جو اصل سبب ہے وہ خود چل کر جانا ہے۔ اذیت کا جو اصل سبب ہے وہ خود چل کر جانا ہے، یہ اصل بات ہے۔ آپ خود چل کر گئے، سختی سے آپ کی دعوت کو رد کیا گیا، آپ کو غم اس کا ہوا کہ جہنم سے بچ جاتے، اس کا غم نہیں کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس کا غم کہ بات مان لیتے تو جہنم سے بچ جاتے۔ اگر اس کا غم ہوتا کہ میری بات نہیں مانی گئی پھر تو ہلاکت کو قبول فرما لیتے۔ میری بات توجہ سننا، پھر تو قوم کی ہلاکت کو قبول فرما لیتے۔ غم اس بات کا تھا کہ یہ جہنم سے بچ جاتے اگر بات مان لیتے تو بچ جاتے۔ اتنا غم کہ آپ قرن ثعالب تک پہنچ گئے، آپ کو ہوش نہیں تھے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کے ہاں اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، امید تھی کہ لڑکی والے انکار نہیں کریں گے، بڑی امید لے کر گئے، انکار کر دیا۔ میری بات یاد رکھیں،
جس سے جتنی توقع ہوتی ہے اس کے انکار سے اتنی اذیت ہوتی ہے. جس سے جتنی توقع ہوتی ہے اس کے انکار سے اتنی اذیت ہوتی ہے. آپ کو اتنا غم کہ قرن سالی پہنچنے تک آپ کو ہوش نہیں تھے. وہاں آپ نے ایک آواز سنی، جبرائیل اترے، وہاں ہوش آیا آپ کو اس آواز پر. روایت میں ہے اس سے میں حدت من السماء کہ آسمان سے ایک دھماکہ، ایک آواز ہوئی، اس پر آپ متوجہ ہوئے. کیا بات، کیا ہوا؟ جبرائیل نے عرض کیا ہاں ہم حاضر ہوئے. کیا بات ہے؟ کہ میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور آپ کی قوم کا جواب اور آپ کی بات اللہ نے سن لی ہے اور مجھے بھیجا ہے کہ حکم دیجئے یہ دونوں پہاڑ جبل احمر، ابو قبیس، دونوں کا آپس میں ملا کے انہیں سب کو کچل کے ختم کر دیا جائے. کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا. کہا کہ یہ ایمان کوئی ایمان نہیں لائے گا، افتح ہو چکا ہے. فرمایا نہیں، اگر ایمان نہیں لائیں گے، یہ باتیں ہو چکی ہیں، تب بھی میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس لیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے وہ دوسروں کا ایمان لانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس رکاوٹ کو ہٹاؤ، اس رکاوٹ کو ہٹاؤ. میں کیا بتاؤں آپ حضرات سے، شرم کی بات ہے. آپ تو غیر مسلم ستانے والوں کی رکاوٹ کو بھی ہٹانا نہیں چاہ رہے اور ہم اپنی چاہت میں ایک مسلمان کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. سوچو تو صحیح، ہمارے اور آپ کے ظرف کا فرق، ہمارے اور آپ کے ظرف کا فرق میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سوچو تو صحیح، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کا فرق تو دیکھو، ظرف کا فرق تو دیکھو. معلوم ہے ایمان نہیں لائیں گے، ستا بھی رہے اور دوسروں کے ہدایت پر آنے کے لیے رکاوٹ بن رہے. تو رکاوٹ ہی ہٹانے کے لیے کہہ دیتے کہ ختم کر دو ان کو تاکہ دوسروں کے آنے کا راستہ. آپ نے فرمایا ان کو باقی رکھا جائے تاکہ اگر انہیں مار دیا گیا تو ان کی پوچھوں اور راتیں چھپی ہوئی بھی ختم ہو جائیں گی. ان کی پوچھوں جو اولادیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. میں تو انتظار کروں گا، ان کی پوچھ سے نکلنے والی اولادوں کو اسلام کی طرف دعوت دوں گا. اگر ان کے باپ اسلام نہیں لاتے تو ان کی اولاد اسلام لا دے گی. ان کی کتنی وسعت ہے نبی کی دعوت میں، کتنی وسعت ہے، اللہ اکبر، کتنی وسعت ہے. جو وسعت آپ کے دل میں ساری امت کے لیے ہے وہ وسعت زمانے میں مسلمانوں کے اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے. جو وہاں اغیار ستانے والوں کے لیے ہے وہ یہاں اپنوں کے لیے وہ وسعتیں نہیں ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو. وہاں صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا رات، فرماتے تھے اگر ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیا کہ آج نہیں کل نکل جاؤں گا، آج نہیں کل نکل جاؤں گا، تو تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا. جتنا اس کے بیانات کو زیادہ پڑھو گے اس کام پر اور نقل و حرکت پر اتنا انشراح بڑھے گا. ورنہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے کہ صحابہ کے زمانے کی نقل و حرکت وہ تو کافروں سے قتال کے لیے ہوا کرتی تھی، اس کا تبلیغ سے کیا تعلق. یوں خروج اور نفر کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، خروج اور نفر کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی. اور جدید ذرائع ابلاغ وہ نقل و حرکت کا متبادل بن جائیں گے، جس سے دعوت اللہ کی سنت کا مجاہدہ مفقود ہو جائے گا، جس سے دعوت اللہ کی سنت کا مجاہدہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات. اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو.
اس کام کو اللہ کے امر کی حضرت فرماتے تھے داعی اول خود اللہ تعالیٰ ہیں. ہم تو اللہ کی طرف بلاتے ہی ہیں مگر داعی اول خود اللہ تعالیٰ ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. ہمارا کا بیان اسی طرح ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے. اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہے. اس لیے دعوت کے یعنی طریقے محنت، اور جس سے میں شروع سے کہہ رہا کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ اس کو ہر رواجی طریقے سے بچا کر چلو. اس کو ہر رواجی طریقے سے بچا کر چلو. اتنا زیادہ سنتوں کا تتبع کرو، دعوت میں بھی، عبادت میں بھی، ضروریات زندگی میں بھی. جتنا زیادہ اتباع سنت ہوگا اتنا ہی یعنی کام کرنے والوں میں جاذبیت آئے گی. جاذبیت آئے گی. ان کے امت کے دل کھینچیں گے خیر کی طرف. امت کے دل کھینچیں گے خیر کی طرف. تم جس لائن کی بھی سنت کو چھوڑ دو گے اس طرف آنے کا جذب ختم ہو جائے گا. وہ قوت جاذبہ ختم ہو جائے گی جس لائن کی سنت کو چھوڑ دو گے. جس لائن کی سنت کو چھوڑ دو گے اسی لائن کی قوت جاذبہ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچ کر لوگ کیوں آتے تھے؟ آپ نے انگور کھانے کا وقت بسم اللہ پڑھی. اس بسم اللہ سے عداس غلام متاثر ہو گیا. یہ محض کرنا چاہیے. کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو. کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو. بس دیکھو جب تک نفر کو امر نہیں سمجھو گے استقامت نہ ہوگی. جب تک اس نفر کو اللہ کا امر نہیں سمجھو گے اس وقت اس کام پر استقامت نہیں ہوگی. اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر کرو. جب تک اللہ کا امر نہیں سمجھو گے استقامت نہیں ہوگی. کیونکہ جس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کرو گے اس کام کے کرنے میں نہ کرنے میں بہت سی وجوہات سامنے آئیں گی. بہت سی وجوہات، بے شمار وجوہات ہوں گی کام سے بیٹھ جانے کی. کام سے بیٹھ جانے کی بے شمار وجوہات ہوں گی. کچھ حالات کے اعتبار سے کچھ کہیں گے فتنہ میں نہ پڑو، کچھ کہیں گے بھائی فتنہ ہے بھی نہ نکلو. ایسا ہی ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. ایسے بھی ہیں ان میں کہیں گے کہ جی ابھی جس رخ پر آپ بھیج رہے ہیں یہ فتنے کا رخ ہے. روم کا حسن و جمال ہم سے برداشت نہ ہوگا. ہمیں آپ فتنے میں نہ ڈالیے. اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہ جائیں، فتنے میں نہ پڑیں. تو فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا. غور سے سنو کہ فتنے میں پڑ چکے ہیں. فتنے میں پڑ چکے ہیں. فتنے میں پڑ چکے. یوں نہ کہو کہ یہ فتنے سے بچ گئے، فتنے میں پڑ چکے. کیونکہ میں کس طرح سمجھاؤں، جتنی بھی امت میں ارتداد کی ہوائیں ہیں اس کے روکنے کا حل ہی نقل و حرکت ہے. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ خود فرماتے، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا یہ عزم نہ ہوتا تو امت مرتد ہو چکی ہوتی. امت مرتد ہو چکی ہوتی. اگر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ابا جی اگر اس دن اس بات پر نہ اڑ جاتے، سب کی رائے کے خلاف، سب کی رائے کے خلاف، کسی کی رائے نہیں تھی پھر اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا جائے. جہاں جہاں کی جماعت گزرتی وہاں کے لوگ اسلام واپس آ جاتے. کہتے تھے کہ اگر آپ کی وفات پر مدینے سے اسلام ختم ہو گیا ہوتا تو یہ جماعت مدینے سے کیوں آتی؟ جی ہاں، جماعتوں کی نقل و حرکت سے، جماعت کی نقل و حرکت سے اسلام کا قیام امت کو معلوم ہوگا. اس نقل و حرکت سے امت اس مایوسی کا شکار نہیں ہوگی کہ اب اسلام کہاں ہے. اب اسلام کہاں ہے؟ اب اسلام متعارف رہے گا جماعتوں کی نقل و حرکت سے. اسلام متعارف رہے گا جماعتوں کی نقل و حرکت سے. اب
دور نبوت پر غور کریں. سارا اسلام کا تعارف جماعتوں کی نقل و حرکت سے ہوا، کیونکہ اس سے ہٹ کر اگر سوچتے ہیں تو پھر سوائے آلات اور ذرائع کے اور کوئی راستے سے بھی نہیں آتا اسلام کے تعارف کا. بس عزم کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہمیں ان 3 لائنوں سے